بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 13 دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 61 نکولس آگسٹ اوٹو، 1832 عیسوی تا 1891 عیسوی۔ نکولس آگسٹ اوٹو جرمن معجد تھا جس نے 1876 عیسوی میں داخلی افروختگی والا 4 سٹروک کا انجن بنایا۔ یہ ان کروڑہ انجنوں کا ابتدائی نمونہ تھا جو آج تک تیار ہو رہے ہیں۔ داخلی افروختگی والا انجن یعنی کہ انٹرنل کمبسچن انجن ایک ہمہ صفت آلہ ہے۔ یہ کشتیوں اور موٹر سائیکلوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے صنعتی استعمالات بہت زیادہ ہیں، جبکہ ہوائی جہاز کی ایجاد کے لیے اس کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ 1939 عیسوی سے پہلے جیٹ ہوائی جہاز کی اڑان سے قبل تمام ہوائی جہاز داخلی افروختگی والے انجن کی مدد سے اوٹو کے اصولوں کے مطابق ہی چل رہے تھے۔ بہرکیف داخلی افروختگی والے انجن کا سب سے اہم استعمال موٹر کاروں میں ہوا ہے۔ اوٹو کی کامیاب کاوش سے پہلے موٹر کار بنانے کی متعدد کاوشیں ہو چکی تھیں۔ سیگفریڈ مارکس، ایٹینی لینویئر اور جوزف کوکنٹ انجن کے ایسے نمونے بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو بھاگ سکتے تھے، لیکن مناسب انجن کی عدم موجودگی میں جو کم وزن ہونے کے ساتھ زیادہ توانائی پیدا کر سکے، ان میں سے کوئی نمونہ عملی طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم اوٹو کے 4 سٹروک والے انجن کی تیاری کے بعد قریب 15 برسوں میں 2 مختلف معجدوں کارل پینس اور گوٹلیب ڈیملر نے عملی اور کاروباری طور پر کامیاب کار بنا لی تھی۔ متعدد دیگر انواع کے انجن بھی ان کاروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ مستقبل میں کاریں دھانی انجن، برقیاتی بیٹری یا کسی دوسرے ذریعے سے چلائی جائیں۔ گزشتہ صدی میں جو لاکھوں کاریں تیار ہوئی ہیں، ان میں سے 99% کاروں میں یہی داخلی افروختگی والا 4 سٹروک کا انجن استعمال ہوا ہے۔ ڈیزل انجن داخلی افروختگی والے انجن کی ایک بہتر قسم ہے جو ٹرکوں، بسوں اور بحری جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی اوٹو کے 4 سٹروک والے چکر کی بنیاد پر ہی کام کرتا ہے۔ تاہم اس میں تیل کے دخول کے لیے ایک جدا ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ سائنسی ایجادات کی عظیم اکثریت کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کے استثناء کے ساتھ انسان کے لیے سود مند تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہم ریفریجریٹر یا پینیسلن سے دستبردار ہوئے ہیں یا ان کے استعمال پر پابندی ہے۔ ان ذاتی کاروں کے وسیع تر استعمال کی قباحتیں بالکل واضح ہیں۔ یہ شور اور آلودگی پیدا کرتی ہیں، تیل کے وسائل میں کمی اور ہر سال حادثات میں متعدد لوگوں کے مرنے یا زخمی ہو جانے کا باعث بنتی ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہمیں ان گاڑیوں سے افادہ نہ حاصل ہو تو ہم کب کا ان کے استعمال کو متروک قرار دے چکے ہوتے۔ نجی گاڑیاں عوامی ٹرانسپورٹ سے کہیں زیادہ تعداد میں ہیں۔ ریل گاڑیوں کے برعکس ایک نجی گاڑی ہر جگہ آپ کو لے جا سکتی ہے اور گھر گھر میں اس سہولت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سریع رفتار، آرام دہ ہے اور زیادہ سامان کو لاد لیتی ہے۔ نیز یہ ہمیں ایک بے نظیر انداز میں ہماری مرضی سے کسی جگہ رہنے اور اپنے انداز میں وقت گزارنے کے انتخاب میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ تاہم کیا یہ فوائد اس قیمت سے زیادہ ہیں جو یہ گاڑی معاشرے سے وصول کرتی ہے؟ یہ ایک بحث طلب سوال ہے۔ تاہم اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ گاڑی نے ہماری تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی 180 ملین سے زائد کاریں زیر استعمال ہیں، اور یہ ایک سال میں 3 کروڑ کھرب میل تک کا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ یہ فاصلہ اس مجموعی فاصلے سے کہیں زیادہ ہے جو اس وقفے میں پیدل، ہوائی جہاز، ریل گاڑی، کشتی یا آمد و رفت کی دیگر ذرائع سے طے کیا جاتا ہے۔ ان گاڑیوں کے لیے ہم نے سینکڑوں میلوں پر مشتمل پارکنگ سٹینڈز اور طویل سڑکیں بنائی ہیں، جبکہ اس عمل میں تمام زمینی منظر بدل گیا۔ اس کے بدلے میں گاڑی نے ہمیں سفر کی وہ سہولت دی ہے جس سے گزشتہ نسلیں محروم تھیں۔
بیشتر کار مالکان کی سرگرمیوں کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، جبکہ آج وہ تمام سہولیات انہیں بآسانی مہیا ہو جاتی ہیں جن سے وہ گاڑی کے بغیر محروم ہی رہتے۔ یہ ہمارے انتخاب کے دائرے کو پھیلا دیتی ہے کہ جہاں چاہے ہم رہیں اور جو چاہیں کریں۔ ہر گاڑی کی عنایت ہے کہ متعدد سہولیات جو کبھی شہریوں کو بھی حاصل نہیں تھیں، آج قصباتی باشندوں کو بھی اس کی بدولت حاصل ہیں۔ حالیہ دہائیوں میں قصبات کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، اور اسی سبب امریکہ میں اندرونی شہروں کا زوال ہوا ہے۔ نکولس آگسٹ آٹو جرمنی کے ایک قصبے ہوزلہاسن میں 1832 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ آٹو ایک ہونہار طالب علم تھا، تاہم 16 برس کی عمر میں اس نے اسکول کو خیر بات کہہ کر کام تلاش کر لیا اور کاروبار کا تجربہ حاصل کیا۔ کچھ عرصہ اس نے ایک چھوٹے قصبے میں ایک پنساری کی دکان پر بھی کام کیا، پھر وہ فرینکفرٹ میں کلرک بھرتی ہوا۔ بعد ازاں وہ ایک سفر بردار تاجر بن گیا۔ 1860 میں آٹو نے ایٹینی لینویر کے ایجاد کردہ گیس انجن کے بارے میں سنا۔ یہ پہلا متحرک داخلی افروختگی والا انجن تھا۔ آٹو کو محسوس ہوا کہ اگر لینویر کے انجن میں سیال تیل استعمال کیا جائے تو اس کے استعمالات میں اضافہ ہو سکتا ہے، نیز اس میں گیس کے نکاس کا خانہ بھی نہیں رکھنا پڑے گا۔ آٹو نے ایک کاربوریٹر تیار کیا، تاہم اسے اس ایجاد کے حقوق کی سند نہیں دی گئی کیونکہ ایسے ہی آلات پہلے بھی زیر استعمال تھے۔ وہ مایوس نہ ہوا، اس نے لینویر کے انجن کو بہتر بنانے کی طرف توجہ کی۔ 1861 کے اوائل میں اسے ایک نئی طرح کے انجن کا خیال سوجھا جو 4 سٹروک کے تسلسل کے ساتھ چلے۔ یہ لینویر کے انجن سے مختلف تھا جو 2 سٹروک پر چلتا تھا۔ جنوری 1862 عیسوی میں آٹو نے 4 سٹروک کے انجن کا ایک نمونہ تیار کر لیا، تاہم وہ مشکلات کا شکار ہوا، خاص طور پر آتش گیری کے مسئلے میں جو اس نئے انجن کو عملی طور پر قابل استعمال بنانے کی راہ میں حائل تھا۔ اس نے اسے ایک طرف ڈال دیا، اس کے بجائے اس نے ایک ہوائی دباؤ والا 2 سٹروک انجن بنایا جو گیس کی طاقت سے چلتا تھا۔ پھر 1863 عیسوی میں اس نے اس کی سند حقوق حاصل کی۔ مالی معاونت کے لیے جلد ہی اسے یوگن لنگن کی شراکت حاصل ہوئی۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کارخانہ بنایا اور انجن کو بہتر بناتے رہے۔ پھر 1867 عیسوی میں ان کے 2 سٹروک انجن نے پیرس ورلڈ فیئر میں طلائی تمغہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اس کی فروخت انتہا پر جا پہنچی۔ 1872 عیسوی میں انہوں نے ذہین انجینئر قوٹلب ڈیملر کو اپنے کارخانے کی انتظامیہ میں شامل کر لیا تاکہ وہ انجن کی تیاری میں ان کی معاونت کر سکے۔ اگرچہ 2 سٹروک انجن سے منافع بے پایاں وصول ہوا، لیکن آٹو نے اپنے ذہن سے 4 سٹروک انجن کا خیال نہیں نکالا جو اصل میں وہ بنانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک 4 سٹروک کا انجن جو تیل اور ہوا کی آمیزش کو آتش گیری عمل سے پہلے بھینچ دیتا تھا، لینویر کے 2 سٹروک انجن میں کسی بھی بہتر ترمیم کی نسبت زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر 1876 عیسوی کے اوائل میں آٹو نے الآخر آتش گیری کا ایک بہتر نظام تیار کر لیا۔ اس سے وہ عملی طور پر کامیاب 4 سٹروک انجن بنانے کا اہل ہو سکا۔ ایسا پہلا نمونہ مئی 1876 میں تیار ہوا۔ اگلے برس اس نے ایجاد کی سند حقوق حاصل کر لی اور 4 سٹروک انجن کی اعلیٰ ترین استعداد اور کارکردگی واضح تھی۔ اسے فوراً تجارتی سطح پر کامیابی حاصل ہوئی۔ صرف اگلے 10 برسوں میں ایسے 30,000 انجن فروخت ہوئے، جبکہ لینویر کے انجن کے تمام نمونے متروک ہو گئے۔ 4 سٹروک انجن کے آٹو کی جرمن سند حقوق پر 1886 عیسوی میں مقدمہ چلا۔ یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایک فرانسیسی الفونس بیوٹی روکاس نے ایسا ہی ایک نمونہ 1862 عیسوی میں اختراع کیا تھا اور اس کی سند حقوق حاصل کی تھی۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بیوٹی روکاس کوئی اثر انگیز شخصیت تھی۔ اس کی ایجاد کبھی بازار میں نہیں آئی، نہ کبھی اس نے ایسا کوئی نمونہ تیار کیا، اور نہ ہی آٹو نے اپنی ایجاد کے لیے اس سے خیال مستعار لیا۔ کسی معتبر صنعت کی عدم موجودگی میں آٹو کا ادارہ پیسہ بناتا رہا۔ 1891 عیسوی میں
وہ ایک عیش و آرام کی زندگی گزار کر فوت ہوا۔ اسی دوران 1882 میں گوٹلب ڈیملر اس ادارے سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ آٹو کے انجن کو گاڑیوں میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 1883 تک اس نے ایک بہترین آتش گیر نظام ایجاد کر لیا، وہی جو آج زیر استعمال ہے، جس سے فی منٹ 700 سے 900 تک ضرب لگتی تھی، اور آٹو کے نمونوں کی استعداد 1800 سے 2000 ضرب فی منٹ تھی۔ مزید یہ کہ ڈیملر نے ایک بہت ترقی یافتہ ہلکے وزن کا انجن تیار کر لیا تھا۔ 1885 میں اس نے اپنا ایک انجن بائسکل سے جوڑا جو دنیا کی پہلی موٹر سائیکل تیار کی۔ اگلے برس ڈیملر نے ایک 4 پہیوں والی گاڑی تیار کی۔ بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ کارل بینز نے بازی مار لی تھی۔ اس نے اس سے فقط 3 ماہ پہلے ایک 3 پہیوں والی گاڑی تیار کر لی تھی۔ ڈیملر کی ہی طرح بینز کی کار آٹو کے 4 سٹروک انجن کے ہی ایک نمونے سے چلتی تھی۔ بینز کا انجن 1 منٹ میں 400 ضربات کی استعداد رکھتا تھا، تاہم اس سے اس کی گاڑی قابل عمل ہو گئی اور بینز نے رفتہ رفتہ اسے بہتر بنایا اور چند برسوں میں ہی وہ اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے آیا۔ گوٹلب ڈیملر نے بینز سے کچھ عرصے بعد اپنے کاروں کی فروخت شروع کی، تاہم اسے بھی کامیابی ہوئی۔ آخر ڈیملر اور بینز کے ارادے باہم ضم ہو گئے اور اس نئے ارادے نے معروف مرسڈیز بینز موٹر کاریں تیار ہونے لگیں۔ گاڑیوں کی تاریخ میں ایک اور معروف ہستی کا ذکر ضروری ہے۔ یہ امریکی معجد اور صنعت کار ہنری فورڈ تھا، جس نے پہلی بار کم نرخوں پر بڑی تعداد میں موٹر کاریں تیار کیں۔ داخلی افروختگی والے انجن اور موٹر گاڑی بے پایاں اہمیت کی حامل ایجادات تھیں۔ اگر اس تمام ترقی کا صحرا کسی ایک شخص کے سر باندھا جا سکے تو اس کا شمار یہاں سر فہرست ہونا چاہیے۔ تاہم اس تمام پیش رفت کے اعزاز کو ان چند افراد میں تقسیم کر دینا چاہیے: لینوار، آٹو، ڈیملر، بینز اور فورڈ۔ ان تمام میں آٹو کا حصہ البتہ سب سے زیادہ ہے۔ لینوار کا انجن نہ طاقت اور نہ استعداد کار میں ہی موٹر گاڑیوں کے لیے مناسب تھا۔ آٹو کے انجن نے ہر کمی پوری کی۔ 1876 سے پہلے جب آٹو نے اپنا انجن تیار کیا، ایک قابل عمل موٹر گاڑی کی تیاری ناممکن تھی، لیکن 1876 کے بعد یہ ناگزیر ہو گئی۔ نکولس آگسٹ آٹو بجا طور پر جدید دنیا کے معماروں میں سے ایک ہے۔ قسط نمبر 62 فرانسسکو پیزارو 1475 تا 1541 ناخواندہ ہسپانوی ایڈونچرر یعنی مہم جو فرانسسکو پیزارو، جس نے پیرو میں انکا سلطنت کو فتح کیا، اسپین کے شہر ٹروجیلو میں 1475 میں پیدا ہوا۔ ہرنینڈو کورٹیز کی طرح، جس کے متعدد کارنامے اس سے مماثل ہیں، پیزارو شہرت اور دولت کے لالچ میں نئی دنیا میں وارد ہوا۔ 1502 سے 1509 تک کیریبین جزیرے ہسپانیولا میں مقیم رہا، جس پر اب ہیٹی اور ڈومینیکن جمہوریہ موجود ہے۔ 1513 میں وہ ایک بحری مہم میں شریک ہوا جس کا سربراہ واسکونیز ڈی بالبو تھا، جس نے بحر الکاہل کو دریافت کیا تھا۔ پھر 1519 میں وہ پاناما میں ٹھہر گیا۔ 1522 میں جب پیزارو کی عمر 47 برس تھی، اسے وہاں آنے والے ایک ہسپانوی مہم جو پیسکول ڈی اینڈ گویا سے انکا سلطنت کے بارے میں علم ہوا۔ پیزارو ہرنینڈو کورٹیز کی میکسیکو کی فتح سے بہت متاثر تھا۔ اس نے خود انکا سلطنت کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1524 سے 25 میں اس نے اولین کاوش کی جو ناکام ثابت ہوئی۔ اس کے 2 جہازوں کو پیرو پہنچنے سے پہلے ہی لوٹنا پڑا۔ 1526 میں اپنے دوسرے حملے میں وہ پیرو کی بندرگاہ تک جا پہنچا، جہاں سے وہ سونے، لاما اونٹ اور ہندوستانی قیدیوں کے ساتھ لوٹا۔ 1528 میں وہ اسپین واپس آیا اور اگلے برس شہنشاہ چارلز پنجم نے اسے اسپین کے لیے پیرو کو فتح کرنے کا اختیار دے دیا اور اس مہم کے لیے مالی امداد مہیا کی۔ پیزارو پاناما واپس آیا، جہاں اس نے حملے کی تیاری کی۔
1531 میں وہ پاناما سے روانہ ہوا۔ تب اس کی عمر 56 برس تھی۔ اس کی فوج میں 200 سے بھی کم سپاہی تھے، جبکہ جس سلطنت کو وہ فتح کرنے جا رہا تھا اس کی آبادی 6 ملین سے بھی زیادہ تھی۔ اگلے برس پیزارو پیرو کی بندرگاہ تک پہنچا۔ ستمبر 1532 عیسوی میں 177 سپاہیوں اور 62 گھوڑوں کی ہمراہی میں وہ جزیرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک قصبے کجامارکا تک پہنچنے کے لیے اپنی مختصر فوج کو لے کر انڈیز کے پہاڑوں میں چڑھ گیا۔ اس قصبے میں ان کا فرمانروا 15 نومبر 1532 میں پیزارو کا دستہ کاجامارکا پہنچا، اور اگلے روز پیزارو کی درخواست پر اتاہولپا نے اپنی فوجوں کو پیچھے چھوڑا اور قریب 5000 غیر مسلح مردوں کے ساتھ پیزارو سے مذاکرات کرنے آیا۔ جیسا کہ اتاہولیا اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پیزارو ایک دھوکے باز آدمی تھا، بندرگاہ پر اس کے جہاز لنگر انداز ہونے کے بعد سے ہسپانیوں نے جس بے رحمی اور سفاکی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے پیش نظر یہ سمجھنا دشوار ہے کہ اتاہولیا نے پیزارو کے دستے کو بغیر مزاحمت کے کاجامارکا تک پہنچنے کی کیوں کر اجازت دی۔ اگر یہ انڈین تنگ پہاڑی راستوں پر ان پر حملہ آور ہوتے جہاں ان کے گھوڑے اکثر بیکار تھے، تو وہ ہسپانوی فوج کو مکمل صفا چٹ کر دیتے۔ پیزارو کے کاجامارکا میں پہنچنے کے بعد اتاہولیا کا رویہ خاصا حیران کن تھا۔ ایک دغا باز فوج سے قطعی غیر مسلح ہو کر مذاکرات کے لیے جانا سراسر حماقت تھی۔ یہ اصرار صرف اسی حقیقت کے سبب قابل فہم ہو سکتا ہے کہ انکا کی فوج کا ایک حربہ گھیراؤ کرنا بھی تھا۔ پیزارو نے اس سنہری موقع کو ضائع ہونے نہ دیا۔ اس نے اپنے دستوں کو اتاہولیا اور اس کے غیر مسلح ساتھیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ جنگ، جسے قتل عام ہی لکھنا چاہیے، قریب نصف گھنٹہ جاری رہی۔ کوئی ایک ہسپانوی سپاہی اس میں ہلاک نہ ہوا۔ پیزارو کو البتہ کچھ زخم آئے جو اتاہولیا کو زندہ گرفتار کرتے ہوئے اسے لگے تھے۔ پیزارو کی حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی۔ انکا سلطنت کا نظام مرکزیت کا حامل تھا۔ تمام اختیارات انکا کے حکمران کو حاصل تھے، جسے ہندوستانی نیم دیوتائی وجود تسلیم کرتے تھے۔ انکا کی اسیری کے بعد ہندوستانی فوجیں یعنی ریڈ انڈینز ہسپانویوں کے خلاف لڑنے کی قابل نہیں رہی تھیں۔ دوبارہ آزادی کی امید میں انکا نے پیزارو کو بے پایاں سونے اور چاندی کی صورت میں تاوان ادا کیا، جس کی قیمت اندازاً 28 ملین ڈالر سے بھی زیادہ تھی۔ تاہم چند مہینوں میں ہی پیزارو نے اسے قتل کر دیا۔ نومبر 1533 عیسوی میں اتاہولیا کی گرفتاری کے 1 سال بعد پیزارو کے دستے انکا کے دارالخلافہ کوزک میں بلا مزاحمت داخل ہو گئے، اور وہاں پیزارو نے ایک کٹ پتلی کے طور پر اپنا وفادار انکا متعین کر دیا۔ 1535 عیسوی میں اس نے لیما شہر کی بنیاد رکھی، جو پیرو کا نیا دارالحکومت تھا۔ 1536 عیسوی میں یہ کٹ پتلی انکا فرار ہو گیا اور ہسپانیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ کچھ مدت کے لیے پیزارو کی فوجیں لیما اور کاسکو میں محصور بھی ہوئیں، لیکن اگلے برس تک ہسپانوی ملک کے بیشتر حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اس بغاوت کا مکمل قلعہ قمہ 1572 میں ہوا۔ تب تک پیزارو خود فوت ہو چکا تھا۔ پیزارو کا زوال تب شروع ہوا جب ہسپانیوں نے آپس میں ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تھا۔ پیزارو کے ایک قریبی رفیق ڈیاگو ڈی الماگرو نے 1537 عیسوی میں بغاوت کر دی۔ اس کی شکایت یہ تھی کہ پیزارو لوٹ مار میں اسے مناسب حصہ نہیں دیتا تھا۔ تاہم الماگرو کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ 1541 میں الماگرو کے پیرووں کے ایک گروہ نے لیما شہر میں پیزارو کے محل پر حملہ بول دیا اور اس 66 برس کے رہنما کو قتل کر دیا، جبکہ اسے کاسکو میں کامیابی سے داخل ہوئے فقط 8 برس ہوئے تھے۔ فرانسسکو پیزارو نیڈر، اولوالعزم اور مکار انسان تھا۔ ذاتی طور پر وہ ایک کٹر مذہبی شخص تھا، جبکہ یہ روایت ہے کہ مرتے ہوئے اس نے خون سے زمین پر ایک صلیب بنائی، جبکہ آخری لفظ جو اس نے ادا کیا وہ یسوع تھا۔ وہ ایک بے انتہا حریص، سفاک، پرجوش اور دغاباز شخص تھا۔ وہ انتہائی سنگ دل فاتحین میں شمار ہوتا ہے۔ تاہم پیزارو کا درست کردار
ہمیں اس کی عسکری کامیابیوں کے اعتراف سے باز نہیں رکھ سکتا۔ 1967 میں جب اسرائیلیوں نے عربوں پر ایک ڈرامائی فتح حاصل کی جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ تھے اور جن کے پاس کہیں زیادہ اسلحہ بھی تھا، تو متعدد افراد کو اس واقعے پر حیرت ہوئی۔ یہ ایک متاثر کن فتح تھی، تاہم تاریخ ایسی فتوحات کی مثالوں سے اٹی ہوئی ہے جس میں مفتوحین کی فوجیں تعداد میں بہت زیادہ تھیں۔ نیپولین اور سکندر اعظم نے بڑی بڑی فوجوں کے خلاف فتوحات حاصل کیں۔ چنگیز خان کے جانشینوں کی زیر سرکردگی منگولوں نے چین فتح کیا جو ان کے ملک سے قریب 30 گنا زیادہ آبادی پر مشتمل تھا۔ تاہم پیزارو کا 6 ملین سے زیادہ آبادی والی سلطنت کو فقط 180 سپاہیوں کی مدد سے فتح کر لینا تاریخ کے حیران کن واقعات میں سے ایک ہے۔ سپاہیوں کی جس تعداد پر اس نے غلبہ پایا اس سے زیادہ ہے کہ جس کا سامنا کورٹیز کو ہوا تھا، جس نے تقریباً 5 ملین آبادی پر مشتمل ایک سلطنت کو 600 سپاہیوں کی مدد سے تاراج کیا تھا۔ کیا سکندر اعظم یا چنگیز خان پیزارو کی فتوحات کے ہم پلہ کارناموں کے حامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی اس قدر شفاق نہیں تھا کہ وہ ایسے نہتے لوگوں پر فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہسپانوی آتشی اسلحہ نے انہیں غالب حیثیت دی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا۔ اس دور میں اورکیو یوسر نامی ایک آتشی گولہ پھینکنے والا ہتھیار چھوٹے علاقے میں بمباری کر سکتا تھا، جبکہ اس میں دوبارہ بارود بھرنے میں خاصا وقت درکار ہوتا۔ اس میں ایک دہشت زدہ کر دینے والی چیخ بھی پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ ہتھیار عمدہ کمان اور تیر سے بھی کم مؤثر تھا۔ جب پیزارو کاجا مارکا میں داخل ہوا تو اس کے فقط 3 سپاہیوں کے پاس ایسکیبیوزس ہتھیار تھے اور 20 سے زائد تیر انداز نہ ہوں گے، جبکہ بیشتر ہندوستانیوں کا قتل روایتی ہتھیاروں جیسے تلواروں اور نیزوں سے کیا گیا تھا۔ چند گھوڑوں اور چند آتشی ہتھیاروں کے باوجود یہ واضح تھا کہ ہسپانوی ایک سنگین مسئلے سے دوچار ہو سکتے تھے جو عسکری اعتبار سے ان کے حق میں نہیں تھا۔ ہتھیاروں کے بجائے اعلیٰ قیادت اور اولوالعزمی نے ہسپانوی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ بلا شبہ پیزارو طالع مند بھی تھا، لیکن قدیم مقولہ ہے، قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ فرانسسکو پیزارو کو چند مصنفین نے ایک نیڈر چال باز ثابت کر کے ملعون قرار دیا ہے، لیکن چند ہی چال بازوں نے تاریخ پر یوں گہرے اثرات ثبت کیے۔ جس سلطنت پر اس نے قبضہ کیا وہ موجودہ پیرو اور ایکویڈور کے ساتھ چلی کے شمالی نصف اور بولیویا کے ایک حصے پر محیط تھی، اور اس کی آبادی بقیہ تمام جنوبی امریکی ریاستوں کی مشترکہ آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ پیزارو کی فتوحات کے نتیجے کے طور پر اسپین کا مذہب اور تمدن تمام علاقے میں پھیل گیا۔ مزید برآں، انکا سلطنت کے زوال کے بعد جنوبی امریکہ کے کسی خطے کے لیے یورپی فتوحات کے ریلے پر بند باندھنا ممکن نہ رہا۔ لاکھوں ہندوستانی آج بھی جنوبی امریکہ میں مقیم ہیں، لیکن براعظم کے بیشتر حصے پر ان ہندوستانیوں کو دوبارہ کبھی سیاسی برتری حاصل نہیں ہو سکی، اور یورپی زبان، مذہب اور تمدن کو یہاں غالب حیثیت حاصل رہی۔ کورٹیز اور پیزارو نے مختصر فوجوں کی قیادت کی اور تھوڑے ہی عرصے میں ایسٹیکس اور انکا کی سلطنتوں پر قابض ہو گئے۔ اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ شک پیدا ہوا کہ میکسیکو اور پیرو پر یورپی افواج کی فتح ناگزیر تھی۔ بلا شبہ ایسا لگتا ہے کہ ایسٹیک سلطنت کے پاس اپنی خود مختاری بحال کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس کے محل وقوع نے یہ میکسیکو کی خلیج کے نزدیک اور کیوبا سے نسبتاً مختصر بحری سفر کے فاصلے پر واقع ہے، اسے ہسپانوی حملے کے آگے بے بس کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ اگر ایسٹیک کی فوجیں کورٹیز کی مختصر فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی تو جلد ہی بڑی ہسپانوی فوجیں ان پر حملہ آور ہو جاتیں۔ دوسری طرف انکا سلطنت دفاعی طور پر خاصی مستحکم تھی۔ بحر الکاہل کا ساحل اس کی حد بندی کرتا، جو ہسپانوی بحری جہازوں کے لیے بحر اقیانوس کی نسبت کہیں کم قابل رسائی تھا۔ انکا سلطنت کی فوجیں تعداد میں زیادہ تھیں، نیز ان کی سلطنت زیادہ گنجان آباد اور مربوط تھی۔ مزید یہ کہ پیرو کا علاقہ کھردرا اور پہاڑی تھا،
جبکہ دنیا کے متعدد حصوں میں یورپینز کو ان علاقوں میں کالونیاں آباد کرنے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ 19ویں صدی میں جب یورپی فوجیں 16ویں صدی کی نسبتاً زیادہ مستحکم تھیں، اٹالی کی فوجوں کا ایتھیوپیا پر حملہ بری طرح ناکام ثابت ہوا۔ اسی طور پر انگریزوں کو ہندوستان کی شمالی مغربی سرحدوں پر پہاڑی علاقوں میں قبائل پر فتح پانے میں بے پناہ دشواریوں کا سامنا ہوا، جبکہ نیپال، افغانستان اور ایران جیسے پہاڑی ملکوں میں یورپی اقوام کو کالونیز بنانے میں کبھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اگر پیزارو کا حملہ ناکامی سے دوچار ہوتا اور انکا کے لوگوں کو یورپی ہتھیاروں اور ہتھ کنڈوں سے کچھ آگاہی کا موقع ملتا تو وہ بعد ازاں زیادہ بڑی یورپی فوجوں سے ٹکر لینے کے قابل ہو جاتے۔ ہسپانیوں کو 1536 عیسوی کی ہندوستانی بغاوت کو دبانے میں 36 برس سے زائد وقت لگا، جبکہ ان ریڈ انڈینز کے پاس کم تعداد میں بندوقیں تھیں، اور اگر پیزارو نہ بھی ہوتا تو ہسپانوی فوجیں انکا سلطنت کو ضرور فتح کر لیتیں۔ تاہم یہ قیاس غالباً درست نہیں ہے۔ اس فہرست میں پیزارو کو کورٹیز سے پہلے شمار کیا جاتا ہے۔ کورٹیز نے تاریخ کے عمل کو تیز کر دیا، جبکہ پیزارو نے اسے بدل کر رکھ دیا۔ قسط نمبر 63 ہرنینڈو کورٹیز 1485 عیسوی تا 1547 عیسوی۔ میکسیکو کا فاتح ہرنینڈو کورٹیز اسپین کے شہر میڈیلین میں 1485 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک ادنا نواب تھا۔ جوانی میں کورٹیز نے سیلامانکا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں اس نے قانون کا مطالعہ کیا۔ 19 برس کی عمر میں وہ بہتر مستقبل کے لیے نو دریافت شدہ مغربی کرۂ ارض میں چلا گیا۔ 1504 میں وہ ہسپانیولا پہنچا، وہاں متعدد برس ایک معزز کسان اور مقامی ڈان خوان کے طور پر گزارے۔ پھر 1511 میں اس نے کیوبا کی ہسپانوی فتح میں شرکت کی۔ اس مہم کے بعد اس نے کیوبا کے شاہی گورنر ڈیاگو ویلاسکیوز کی سالی سے شادی کر لی اور سانتیاگو کا میئر بن گیا۔ 1518 عیسوی میں ویلاسکیوز نے میکسیکو جانے والی فوجی مہم کے لیے کورٹیز کو کپتان بنایا۔ کورٹیز کے ارادوں سے خوف زدہ ہو کر گورنر نے جلد ہی اپنے احکامات واپس لیے، لیکن تب دیر ہو چکی تھی۔ فروری 1519 میں کورٹیز 11 بحری جہازوں، 110 ملاحوں، 533 سپاہیوں، جن میں سے صرف 13 کے پاس پستول اور 32 کے پاس تیر کمان تھے، 10 بھاری توپوں، 4 ہلکی توپوں اور 16 گھوڑوں کی ہمراہی میں روانہ ہوا۔ جمعہ کے دن جہاز ویراکروز کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ کچھ دیر کورٹیز ساحل کے قریب ہی رہا اور میکسیکو کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا۔ اسے معلوم ہوا کہ میکسیکو کے فرمانرواں ایسٹیکس کا بہت بڑا دارالخلافہ ہے جو اندرون ملک واقع ہے۔ ان کے پاس گراں قیمت دھات کے بڑے انبار تھے۔ مزید یہ کہ جن ہندوستانی قبائل کو انہوں نے مفتوح کیا ہے وہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اب کورٹیز نے جو فتح کا مصمم ارادہ لیے ہوئے آیا تھا، ایسٹیک سلطنت میں داخل اور حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے کچھ سپاہی اس جسیم فوج سے خوفزدہ تھے جن سے ان کی ٹکر ہونا تھی، سو روانگی سے پہلے کورٹیز نے تمام کشتیاں جلا ڈالیں۔ اب سپاہیوں کے پاس پیش قدمی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ یا تو فتح مند ہوں یا ہندوستانیوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ ملک میں داخل ہوتے ہوئے ہسپانیوں کو ٹیکسلان فوجوں کی شدید مزاحمت کا سامنا ہوا۔ یہ ہندوستانیوں کا ایک خود مختار قبیلہ تھا، تاہم جب ان کی بڑی فوج کو ہسپانیوں نے شدید جنگ کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو انہوں نے ایسٹیک حکومت کے خلاف کورٹیز کی فوجوں میں شمولیت اختیار کر لی۔ کورٹیز جولان کی طرف بڑھا، جہاں ایسٹیک حکمران مونیٹوما دھوم نے ان پر ایک غیر متوقع حملے کی تیاری باندھ رکھی تھی۔ تاہم کورٹیز کو ہندوستانیوں کے ارادوں کی قبل از وقت آگاہی مل گئی، سو اس نے ان سے پہلے ہی ان پر دھاوا بول دیا اور لاکھوں ہندوستانیوں کو چولولا کے مقام پر تحت کر دیا۔ پھر وہ دارالخلافہ ٹینو چیٹلن، موجودہ نام میکسیکو سٹی، اس کی طرف بڑھا۔ 8 نومبر 1519 عیسوی کو وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر میں داخل ہو گیا اور جلد ہی اس نے مونیٹوما کو حراست میں لے لیا اور ایک کٹ پتلی حکمران بنا لیا۔ یوں گمان ہو رہا تھا کہ ممکن ہو چکی تھی، لیکن جب ہی یہ نیفلوڈی نارویز کی سرکردگی میں
ایک دوسری ہسپانوی فوج ساحل پر آ کر لنگر انداز ہوئی تاکہ کورٹیز کو شاہی حکم کے تحت گرفتار کیا جا سکے۔ کورٹیز نے اپنی فوج ٹینوچیٹلن میں چھوڑ دی اور شتابی سے بقیہ فوج کے ساتھ بندرگاہ کی جانب پھرا۔ وہاں اس نے نارویز کے دستوں کو شکست دی اور اسیروں کو اپنی فوج میں شامل ہونے پر رضامند کر لیا۔ ٹینوچیٹلن واپس آیا اور جس جانشین کو وہاں منتظم بنایا گیا تھا اس نے ایزٹیک لوگوں پر بے انتہا مظالم ڈھائے۔ 30 جون 1520 عیسوی کو ٹینوچیٹلن میں بغاوت کی آگ بھڑکی اور ہسپانوی فوجیں سنگین نقصانات کے ساتھ ٹیلکسکیلا کی طرف پسپا ہوئیں۔ کورٹیز نے مزید فوجی امداد حاصل کی۔ اگلے برس مئی میں وہ لوٹا اور ٹینوچیٹلن کو محاصرے میں لے لیا۔ 13 اگست کو شہر فتح ہو گیا۔ بعد ازاں میکسیکو پر ہسپانوی قبضہ خاصا مستحکم ہو گیا، لیکن کورٹیز کو بیرونی علاقے فتح کرنے کے لیے خاصا وقت صرف کرنا پڑا۔ ٹینوچیٹلن کو ازسر نو تعمیر کیا گیا اور اسے میکسیکو سٹی نام دیا گیا۔ یہ نئے اسپین کی ہسپانوی کالونی کا دارالحکومت تھا۔ اس مختصر فوج کے پیش نظر جس سے کورٹیز نے حملے کا آغاز کیا تھا، 5 ملین آبادی پر مشتمل سلطنت کی فتح ایک حقیقتاً غیر معمولی عسکری فتح ہے۔ اس فتح کی واحد مثال جو تاریخ میں موجود ہے وہ فرانسسکو پیزارو کی پیرو میں انکا سلطنت کی فتح ہے۔ یہ تجسس فطری ہے کہ کسی طور اور کیوں کر کورٹیز کامیاب ہو سکا۔ بلا شبہ اس کی فوج میں گھوڑوں اور آتشی اسلحہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاہم اپنی دشمن کے مقابلے میں وہ جس قدر کم مایہ تھا اس کی تلافی اس کی مختصر فوج ہرگز نہیں کر پائی۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس سے قبل 2 ہسپانوی مہمات میکسیکو میں اپنے قدم جمانے یا کوئی مستقل نوعیت کی فتح حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی تھیں۔ ہاں، کورٹیز کی قیادت، اس کی جرأت مندی اور اولوالعزمی نے اس کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ایک ایسا ہی اہم عنصر ان کی مشاکانہ معاملہ فہمی تھی۔ کورٹیز نے نہ صرف ہندوستانی قبائل سے تصادم سے احتراز کیا بلکہ کامیابی کے ساتھ انہیں ایزٹیک کے خلاف اس کی امداد پر رضامند کر لیا۔ کورٹیز کو ایزٹیک کا دیوتا کویٹ زولکوٹل کے متعلق استورا سے بھی معاونت ملی تھی۔ ہندوستانی استورا کے مطابق اس دیوتا نے ہندوستانیوں کی زراعت، خام دھاتوں کی صفائی اور حکومت سازی میں رہنمائی کی تھی۔ وہ ایک دراز قد، سفید رنگت اور ایک دراز ریش والا دیوتا تھا۔ وہ ہندوستانیوں سے پھر سے ملنے کا وعدہ کر کے مشرقی سمندر میں غائب ہو گیا جہاں میکسیکو خلیج تھی۔ مونٹیتوما کے لیے یہ بات خارج از امکان نہیں تھی کہ کورٹیز وہی دیوتا تھا۔ اس خوف نے واضح طور پر اس کے رویے پر اپنے اثرات چھوڑے اور اسی باعث ہسپانوی حملے کے جواب میں مونٹیتوما کا رد عمل کمزور اور غیر فیصلہ کن تھا۔ ہسپانیوں کی فتح کے پس پشت کار فرما ایک محرک ان کا مذہبی جوش و جذبہ تھا۔ ہمارے لیے کورٹیز کا حملہ ایک ناقابل معافی جارحانہ اقدام تھا۔ کورٹیز کو یقین تھا کہ اس کے حملے کا ایک اخلاقی جواز بھی تھا۔ اس نے بڑی اخلاص مندی کے ساتھ اپنے لوگوں کو بتایا کہ انہیں فتح مند ہونا چاہیے کیونکہ ان کا مقصد نیک تھا اور اسی لیے بھی کہ وہ صلیب کے سائے تلے جنگ کر رہے تھے۔ کورٹیز کا مذہبی تحرک اس کی نیک نیتی پر مبنی تھا۔ اس نے اپنی کامیابی کو اپنے ہندوستانی حلیفوں کو عیسائی بنانے کی انتھک کاوشیں کرنے میں داؤ پر لگا دیا۔ کورٹیز نے ہندوستانیوں سے معاملات نپٹاتے ہوئے زود فہمی کا مظاہرہ کیا، تاہم وہ اپنے ہسپانوی حریفوں سے سیاسی جنگ میں سرخرو نہ ہو سکا۔ ہسپانوی بادشاہ نے اسے جاگیریں عطا کیں اور اسے میکسیکو کے گورنر کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ 1540 عیسوی میں کورٹیز اسپین واپس لوٹا اور زندگی کے آخری 7 برس نیو میکسیکو سٹی میں گورنری کے حصول نو کے خفقان میں گزارے۔ 1547 عیسوی میں اسپین کے ایک قصبے شیویلی میں فوت ہوا۔ تب وہ اہل ثروت حضرات میں شمار ہوتا تھا۔ میکسیکو میں اس کی وسیع املاک اس کے خلف رشید کو مورث ہوئی۔ کورٹیز ایک حریص اور پرامنگ آدمی تھا۔ اس کا معترف جو اسے ذاتی طور پر جانتا ہو اسے ایک سفاک، خود پسند، فریب کار اور جھگڑالو انسان کے طور پر بیان کرے گا، لیکن کورٹیز میں کئی قابل تحسین محاسن بھی تھے۔ وہ جرأت مند، اولوالعزم اور ذہین انسان تھا۔ وہ عمومی طور پر
ایک خوش مزاج آدمی تھا، اگرچہ ایک پختہ فوجی قائد تھا، لیکن وہ بے تحاشا سفاک بھی تھا۔ پیزارو کے برعکس وہ ایک قابل نفرین شخصیت تھا۔ کورٹیز نے متعدد ہندوستانی قبائل سے خوشگوار مراسم استوار کر لیے اور ان پر اس کی حکومت نرم خو تھی۔ ظاہری طور پر کورٹیز ایک خوبرو اور دلکش چہرے مہرے کا آدمی تھا۔ وہ عورتوں میں ہمیشہ مقبول رہا۔ اپنی وصیت میں کورٹیز نے بیان کیا ہے کہ وہ اس بارے میں غیر یقینی کا شکار ہے کہ آیا ہندوستانی غلاموں کو اپنی تحویل میں رکھنا اخلاقی طور پر جائز ہے یا نہیں۔ اس مسئلے نے اسے پریشان کر رکھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں احتیاط سے فیصلہ کرے۔ اس دور میں یہ ایک نایاب رویہ تھا۔ ہم فرانسسکو پیزارو یا کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ انہیں کبھی ایسے مسئلے نے پریشان کیا ہو۔ مجموعی طور پر ہمارا تاثر یہ بنتا ہے کہ تمام ہسپانوی فاتحین میں سے کورٹیز سب سے زیادہ نفیس انسان تھا۔ کورٹیز اور پیزارو ایک دوسرے سے قریب 50 میل دور علاقوں میں پیدا ہوئے، جبکہ زمانی فرق بھی 10 برس سے زیادہ نہیں۔ دونوں کی کامیابیاں جو باہم متعلق بھی ہیں، حیرت انگیز طور پر باہمی مماثل ہیں۔ انہوں نے قریب ایک ہی حجم کا علاقہ فتح کیا اور پھر اس علاقے پر اپنی زبان، مذہب اور تمدن کو عائد کر دیا۔ قریب ان تمام علاقوں میں بعد ازاں اقتدار پر یورپی نسل کے لوگ ہی قابض رہے۔ کورٹیز اور پیزارو کے مشترکہ اثرات سائمن بولیور کی نسبت کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ ان کی فتوحات نے جنوبی امریکہ میں سیاسی اقتدار کو ہندوستانیوں سے یورپینز کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ بولیور کی فتوحات سے بس اتنا ہوا کہ ہسپانوی حکومت سے یہ اقتدار جنوبی امریکہ میں پیدا ہونے والے یورپین نسل لوگوں کو منتقل ہو گیا۔ بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کورٹیز کو پیزارو سے بلند درجہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی فتوحات پہلے رونما ہوئیں اور پیزارو کے لیے محرک بنی۔ مزید یہ کہ پیزارو میں ہندوستانیوں کی مدافعت پیزارو کی موت کے بعد ختم نہیں ہوئی، جبکہ کورٹیز نے واقعتاً میکسیکو کی فتح مکمل کر لی تھی۔ تاہم میرے خیال میں ایک اعتبار سے یہ جواز قدرے غیر مستحکم ہو جاتے ہیں۔ ہسپانیوں کا فتح مندی کا جوش و خروش اور ان کے ہتھیاروں کی برتری قدرتی طور پر ایزٹیک اور انکا کی سلطنتوں کے لیے ایک بڑا خطرہ تھیں، اور پیرو اپنے پہاڑوں کی فصیل میں قدر محفوظ خود مختار رہ سکتا تھا۔ پیزارو کے جرأت مندانہ اور کامیاب حملے نے در حقیقت تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیا۔ تاہم پیرو کے بجائے ایزٹیک کی سلطنت میں پہاڑی فصیلوں کا اتنا دخل نہیں تھا۔ مزید برآں پیرو کے برعکس میکسیکو کی سرحدیں بحر اوقیانوس سے بھی ملتی تھیں، سو ہسپانوی فوجوں کے لیے وہ زیادہ قابل رسائی تھا۔ سو یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اسپین کی میکسیکو پر فتح ناگزیر تھی۔ ہاں کورٹیز کی شجاعانہ اور اہل قیادت نے اس عمل کو سریع رفتار بنا دیا۔ قسط نمبر 64 تھامس جیفرسن 1743 عیسوی تا 1826 عیسوی، ریاستہائے متحدہ امریکہ کا تیسرا صدر اور اعلان نامہ آزادی کا مصنف تھامس جیفرسن ورجینیا میں شیڈول نامی قصبے میں 1743 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک اوورسیئر اور کامیاب کاشتکار تھا جو اپنے بیٹے کے لیے وراثت میں بڑی جاگیر چھوڑ کر مرا۔ جیفرسن نے کالج آف ولیم اینڈ میری میں 2 سال تعلیم حاصل کی، تاہم ڈگری حاصل کیے بغیر تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ بعد ازاں وہ کئی سال قانون کا مطالعہ کرتا رہا۔ 1767 عیسوی میں وہ ورجینیا میں بار کا رکن بن گیا۔ اگلے سال وہ بطور وکیل اور کاشتکار کام کرتا رہا۔ وہ ہاؤس آف برجسز کا بھی رکن بن گیا، جو ورجینیا کی قانون ساز مجلس کا ایک ادنیٰ حصہ تھا۔ جیفرسن نے پہلا اہم مضمون برطانوی امریکہ کے حقوق کا ایک اجمالی جائزہ 1774 میں لکھا۔ اگلے برس وہ دوسری براعظمی کانگریس کے لیے ورجینیا کے وفد میں شامل ہو گیا۔ 1776 عیسوی میں اس نے آزادی کا اعلان نامہ تحریر کیا۔ اسی برس وہ ورجینیا کی مجلس قانون ساز میں واپس آ گیا، جہاں اس نے متعدد بنیادی اصلاحی اقدامات کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی 2 اہم تجاویز یہ تھیں: مذہبی آزادی کے لیے ورجینیا کا آئین اور علم کی مزید عمومی فروغ کے لیے مسودہ قانون، جس کا تعلق عوامی تعلیم سے تھا۔
تعلیم پر جیفرسن کی تجاویز یوں تھیں: عوامی بنیادی تعلیم سب کے لیے قابل حصول ہو، ریاستی یونیورسٹی بنائی جائے جس میں فی 3 لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، طالب علموں کو وظیفوں کے اجرا کا نظام بنایا جائے۔ تب ورجینیا کی حکومت نے اس کے تعلیمی منصوبے کو قبول نہ کیا، حالانکہ اسی طرح کے منصوبے بعد ازاں قریب سبھی ریاستوں نے اپنائے۔ مذہب آزادی کے متعلق آئین سازی خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے مکمل مذہبی رواداری کا رویہ اپنایا گیا اور مذہب اور ریاست میں مکمل علیحدگی پیدا ہوئی۔ اس سے قبل انگریزی کلیسا ورجینیا میں نہایت مستحکم گرجا تھا۔ جیفرسن کی تجویز کی بہت مخالفت بھی ہوئی، لیکن ورجینیا کی مجلس قانون سے الآخر اسے 1786 عیسوی میں منظور کر لیا گیا۔ قریب انہی نظریات کو دیگر ریاستوں کے حقوق کے مسودات قانون میں بھی اپنایا گیا تھا اور امریکی آئین میں بھی انہیں جگہ ملی۔ پھر 1789 عیسوی سے 81 تک جیفرسن ورجینیا کا گورنر رہا۔ پھر وہ سیاسی زندگی سے ریٹائر ہو گیا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے دوران اس نے اپنی واحد کتاب ورجینیا کی ریاست سے متعلق چند نکات تحریر کی۔ اس کتاب میں دیگر امور کے علاوہ جیفرسن کی غلامی کے قانون کے خلاف واضح رائے موجود ہے۔ 1782 عیسوی میں جیفرسن کی بیوی کا انتقال ہوا۔ وہ 10 سال باہم رہے اور ان سے 6 بچے ہوئے۔ حالانکہ تب وہ تاحال جوان تھا، لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ جلد ہی جیفرسن نے ریٹائرمنٹ کو ترک کیا اور کانگریس میں شامل ہو گیا۔ وہاں سکھوں کے اعشاریہ نظام سے متعلق اس کی تجویز کو منظور کر لیا گیا، جبکہ اوزون اور پیمانوں کے لیے اعشاری نظام کی اس کی تجویز کو رد کر دیا گیا۔ اس نے ایک اور تجویز بھی دی جس کے نتیجے میں تمام ریاستوں میں غلامی پر امتناع قائم ہو سکتا تھا، لیکن صرف ایک ووٹ کی بنیاد پر یہ منظور نہیں ہو سکی۔ 1784 عیسوی میں جیفرسن ایک سفارتی دورے پر فرانس گیا۔ وہاں وہ بنجامن فرینکلن کے فوراً بعد امریکی سفیر بنا۔ فرانس میں وہ 5 برس رہا۔ اس دوران میں امریکہ سے اس کی عدم موجودگی میں امریکی آئین کا مسودہ تیار اور منظور ہوا۔ جیفرسن نے آئین کے حق میں ووٹ دیا، حالانکہ دیگر متعدد افراد کی طرح اس کا بھی یہ خیال تھا کہ اس میں حقوق کا مسودہ بھی شامل ہونا چاہیے تھا۔ پھر 1789 عیسوی کے اواخر میں جیفرسن امریکہ واپس آیا اور جلد ہی اسے ملک کا ریاستی سیکریٹری منتخب کر لیا گیا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد کابینہ میں جیفرسن اور الیگزینڈر ہیملٹن کے درمیان شدید تنازع پیدا ہوا۔ مؤخر الذکر یعنی ہیملٹن سیکریٹری خزانہ تھا اور اس کا سیاسی نقطہ نظر جیفرسن سے یکسر مختلف تھا، اور قومی سطح پر ہیملٹن کی پالیسیوں کے حامیوں نے آخر مل کر ایک علیحدہ پارٹی قائم کر لی، جبکہ جیفرسن کی پالیسیوں کے طرفداروں نے مل کر ڈیموکریٹک ریپبلکن پارٹی کا سنگ بنیاد رکھا، جو بعد ازاں ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے معروف ہوئی۔ 1796 عیسوی میں جیفرسن صدارت کے لیے امیدوار تھا، لیکن وہ جان ایڈمز کے بعد دوسرے درجے پر آیا۔ اس کے دور کی آئین کے شرائط کے مطابق وہ نائب صدر بن گیا۔ 1800 عیسوی میں اس نے دوبارہ صدر کے لیے انتخاب لڑا اور اس بار اسے ایڈمز پر کامیابی حاصل ہوئی۔ بطور صدر جیفرسن کا اپنے سابقہ مخالفین کے ساتھ رویہ معتدل اور دوستانہ تھا۔ یوں اس نے امریکہ کے لیے ایک قابل تقلید مثال قائم کی۔ اپنے دیرپا اثرات کے حوالے سے اس کی حکومت کا سب سے نمایاں کارنامہ لوئیزیانا پرچیز کا واقعہ تھا، جس نے امریکہ کے رقبے کو ایک بارگی دگنا کر دیا۔ تاریخ میں علاقوں کا غالباً سب سے بڑا پرامن انتقال تھا کہ جس نے امریکہ کو ایک بڑی طاقت بنا دیا اور جس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ لوئیزیانا پرچیز کے لیے واحد ذمہ دار جیفرسن ہی تھا، تو پھر اس کا نام اس فہرست میں بہت پہلے شمار ہو جانا چاہیے تھا۔ تاہم میرا خیال ہے کہ فرانسیسی رہنما نیپولین بوناپارٹے، جس نے یہ علاقہ امریکہ کو فروخت کرنے کا اہم ترین فیصلہ کیا، دراصل اس واقعے کا اصل ذمہ دار تھا۔ اگر امریکہ اس معاہدے کا صحرا کسی کے سر باندھنا چاہتا ہے تو وہ جیفرسن نہیں ہے، جس نے کبھی اتنی بڑی فروخت کے لیے کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے پیرس میں امریکی سفیر رابرٹ لانگسٹن
اور جیمز مونرو نے جب اس غیر معمولی سودے کا امکان محسوس کیا سفارتی مشورے دیے اور اس بے پایہ حصے کے حصول کے لیے مذاکرات کیے۔ یہ بات اہم ہے کہ جیفرسن نے، جس نے اپنا کتبہ خود لکھا، اپنے اہم کارناموں میں لوئیزیانا کی فروخت کا ذکر تک نہیں کیا۔ 1804 عیسوی میں جیفرسن دوبارہ صدر منتخب ہوا، تاہم 1808 میں اس نے تیسری بار انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اور یوں جارج واشنگٹن کی قائم کردہ مثال پر عمل کیا۔ 1809 عیسوی میں وہ ریٹائرڈ ہو گیا، جبکہ بعد میں اس کی واحد حکومتی سرگرمی ورجینیا کی یونیورسٹی قائم کرنا تھی۔ آخر اس نے اپنے تعلیمی منصوبے کے ایک حصے کو، جو اس نے 43 برس قبل پیش کیا، عملی طور پر منطبق ہوتے دیکھا۔ جیفرسن 4 جولائی 1926 عیسوی کو فوت ہوا، جب اعلان نامہ آزادی کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ اس نے 83 برس کی ایک بھرپور اور آسودہ خاطر زندگی گزاری۔ اپنے سیاسی جوہر خداداد کے علاوہ جیفرسن میں متعدد دیگر اوصاف حمیدہ بھی تھے۔ اسے 5 یا 6 زبانوں پر عبور تھا۔ اسے فطری سائنس اور ریاضیات میں دلچسپی تھی۔ وہ ایک کامیاب کاشتکار تھا جو سیاسی کاشتکاری کا حامی تھا۔ وہ ایک کاریگر، معمولی سا موجد اور ماہر تعمیرات بھی تھا۔ اپنی ان غیر معمولی شخصی صفات اور جواہر طبعی کے تناظر میں تاریخ پر اس کے حقیقی اثرات کا اندازہ لگانا سہل ہے۔ اس کی اصل اہمیت کا تعین کرتے ہوئے ہمیں بات کو اعلان نامہ آزادی سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تالیف کو اس کا ایک غیر معمولی کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ اعلان نامہ آزادی امریکہ کے ضابطۂ قوانین کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی اہمیت امریکی سوچ کے ایک اظہار کی حیثیت سے ہے۔ مزید برآں اس میں بیان کیے گئے خیالات جیفرسن کے ہی نہیں بلکہ بیشتر جان لاک کی تحریروں سے اخذ کردہ ہیں۔ اعلان نامہ کوئی حقیقی فلسفہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی منشا ہے، بلکہ یہ پہلے سے امریکیوں کے مانے ہوئے خیالات و افکار کا ماخذ ہے۔ نہ ہی جیفرسن کے اعلان نامے کی جوشیلی نثر سے متاثر ہو کر امریکہ نے آزادی کے اعلان کا فیصلہ کیا تھا کہ انقلابی جنگ 1775 عیسوی میں شروع ہوئی۔ اعلان نامہ آزادی کے قریب 1 برس پیشتر لکنگسٹن اور کینکارڈ کی جنگیں لڑی گئیں۔ ان جنگوں کے بعد چند مہینوں میں امریکی کالونیز نے ایک اہم ترین فیصلہ کیا، کیا انہیں مکمل خود مختاری کا مطالبہ کرنا چاہیے یا وہ برطانوی حکومت سے سمجھوتا کر لیں۔ 1776 عیسوی کے موسم بہار میں براعظمی کانگریس میں بنیاد میلان اول الذکر تجویز کو ماننے کی طرف تھا، یعنی کہ آزادی۔ جیفرسن نے نہیں بلکہ ریچرڈ ہنری لی یعنی ورجینیا نے 7 جون کو باضابطہ طور پر یہ تجویز پیش کی کہ کالونیز کو برطانیہ سے اپنے آزادی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ کانگریس نے لی کی تجویز پر رائے شماری کو چند ہفتوں کے لیے مؤخر کر دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ جیفرسن تھا اور جس کا کام اس دوران میں خود مختاری کے اعلان کی وجوہات پر مشتمل ایک عوامی دستاویز تیار کرنا تھا۔ کمیٹی کے دیگر اراکین نے دانشمندانہ طور پر جیفرسن کو آزادی کے ساتھ یہ دستاویز تیار کرنے کی اجازت دی۔ 1 جولائی کو کانگریس نے لی کی تجویز پر پھر سے غور شروع کیا۔ اگلے روز اس پر رائے شماری کروائی گئی۔ متفقہ طور پر اسے منظور کر لیا گیا۔ 2 جولائی کو ہونے والی اس رائے شماری کے نتیجے میں خود مختاری کا اہم فیصلہ کیا گیا۔ اس رائے شماری کے بعد ہی جیفرسن کے مسودے پر بحث ہوئی اور چند ترامیم کے ساتھ 2 دن بعد 4 جولائی 1778 عیسوی کو کانگریس نے اسے منظور کر لیا۔ بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اعلان نامہ آزادی اس درجے وقی کارنامہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں، اس صورت میں بھی کیا جیفرسن کے دیگر کارنامے اسے اس فہرست میں جگہ پانے کا حقدار قرار نہیں دیتے؟ اپنی کتب کی تحریر میں جیفرسن نے اپنے 2 دیگر کارناموں کا ذکر کیا ہے جو اس کے خیال میں یاد رکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان میں سے ایک تو اس کا ورجینیا یونیورسٹی کے بانی ہونے کا کردار ہے۔ اگرچہ یہ ایک قابل تحسین بات ہے، لیکن یہ بات اس فہرست کے لیے اس کے جملہ اعزاز میں بہت معمولی اضافہ کرتی ہے۔ دوسری کامیابی مذہبی آزادی کے لیے ورجینیا کا آئین
اس کی تصنیف ہے۔ یہ کارنامہ بھی اہم ہے۔ جیفرسن سے پہلے متعدد اہم فلاسفہ نے ریاستوں میں مذہبی رواداری کے تصور کے فروغ پر زور دیا ہے، جیسے جان لاک اور والٹائر۔ تاہم جیفرسن کا مسودہ آئین ان پالیسیوں سے قدرے آگے کی بات کرتا ہے جس کی حمایت جان لاک نے کی ہے۔ مزید یہ کہ جیفرسن ایک فعال سیاستدان تھا جو اپنی تجاویز کو قانون بنانے میں کامیاب ہوا۔ جیفرسن کی تجویز نے دیگر ریاستوں کو ایک مثال فراہم کی اور انہوں نے آزادی کے آئین منظور کر لیے۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حقوق کے دفاقی آئین کی منظوری میں جیفرسن کا کس قدر کردار تھا؟ جیفرسن ان لوگوں کا نمائندہ تھا جو حقوق کا آئین منظور کروانا چاہتے تھے۔ بلا شبہ وہ اس گروہ کا ایک مفکر رہنما تھا، لیکن جیفرسن جو 1784 عیسوی سے 1789 عیسوی تک ملک سے باہر رہا، آئینی اجلاس کے انعقاد کے فوراً بعد ظاہر ہونے والے فیصلہ کن دور میں حقوق کا مسودہ منظور کروانے کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جیمز میڈیسن ہی تھا جس نے حقیقتاً کانگریس کے ذریعے ان ترامیم کو ممکن بنایا۔ 25 ستمبر 1789 عیسوی کو کانگریس نے جیفرسن کے امریکہ لوٹنے سے پہلے ان ترامیم کو منظور کر لیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جیفرسن کی سرکاری سرگرمیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کا رویہ تھا جس نے امریکہ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تاہم اس امر میں حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کہ جیفرسن کے تفکرات کو امریکی عوام نے کس حد تک قبول کیا ہے۔ متعدد افراد جو جیفرسن کو بہت عزت دیتے ہیں، وہ اس سے قطعی مختلف پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیفرسن کو ہماری موجودہ اصطلاح میں مختصر حکومت پر بڑا اصرار تھا۔ اس کے افتتاحی خطاب سے ایک خاص پیراگراف یہ ہے: ایک دانہ اور کفایت شعار حکومت جو لوگوں کو ایک دوسرے کو زخمی کرنے سے باز رکھے گی، جو انہیں اپنی صنعت کاری اور بہتری کے لیے پاس کرنے کی آزادی دے گی۔ ہو سکتا ہے جیفرسن کا نقطہ نظر درست ہو، لیکن گزشتہ 50 برسوں میں ہونے والے انتخابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے افکار سے امریکی عوام کی اکثریت متفق نہیں ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جیفرسن نے اس خیال کی بڑی مخالفت کی ہے کہ آئین کی تشریح کا حتمی اختیار عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کے پاس ہے، جو کسی قانون کو غیر آئین قرار دے سکتی ہے، کہ چاہے اسے کانگریس نے منظور ہی کیوں نہ کر لیا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا قانون جمہوری حکومت کے اصولوں کی روح کے منافی ہے۔ درجہ بالا پیراگراف سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ امریکہ پر تھامس جیفرسن کے اثرات مختصر ہیں، سو اسے اس فہرست میں جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن تفصیلات کے الجھاؤں میں گم ہو کر بعض اوقات انسان کو سامنے موجود واضح اشیاء بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے بجائے اگر ایک قدم پیچھے ہٹایا جائے اور جیفرسن کی سیاسی زندگی کو ایک کل کی صورت میں دیکھا جائے تو پھر معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے کیوں کر انسانی آزادی کا نمایاں ترین علم بردار کہا جاتا ہے۔ کیا تھامس جیفرسن کو جارج واشنگٹن سے بلند درجہ دیا جانا چاہیے؟ امریکی خود مختاری اور جمہوری اداروں کی تشکیل متعدد اہل علم اور اہل عمل احباب کی مشترکہ کاوشوں کا ثمر ہے۔ دونوں ہی اہم ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمومی طور پر نظریات کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے۔ انتظامی سطح پر جارج واشنگٹن نے واضح طور پر ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ ان افکار کا اعزاز متعدد افراد میں تقسیم ہونا چاہیے جن میں امریکی جیفرسن اور جیمز میڈیسن اور یورپ کے جان لاک، والٹائر اور دیگر کئی افراد شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تھامس جیفرسن کو اپنے متنوع جواہر خداداد اور دلکش شخصیت کے باوجود اس فہرست میں جارج واشنگٹن سے کمتر درجہ دیا گیا ہے۔ قسط نمبر 65 ملکہ ایزابیلا اول 1451 عیسوی تا 1504 عیسوی۔ آج بیشتر افراد کیسٹائل کی ملکہ ایزابیلا اول کو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ اس نے بحر اوقیانوس میں سفر کرنے کے لیے کرسٹوفر کولمبس کی مالی معاونت کی تھی۔ در حقیقت وہ ایک توانا اور اہل حکمران تھی جس نے متعدد اہم فیصلے کیے جن کے اثرات اسپین اور لاطینی امریکہ پر صدیوں تک محدود رہے اور جن سے بالواسطہ طور پر
آج بھی لاکھوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ دراصل اپنی بیشتر پالیسیاں اس نے اپنے اسی درجے زیرک اور قابل شوہر فرڈینینڈ آف اراگون سے مشاورت کے بعد وضع کی تھیں، اور وہ اس کے فیصلوں کے ساتھ نتھی تھیں۔ سو اس کتاب میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ کرنا مناسب ہوگا، تاہم ملکہ ایزابیلا کا نام اس قسط کے عنوان کے طور پر منتخب کیا گیا ہے کیونکہ یہ اسی کی تجاویز تھیں جو ان دونوں کے مشترکہ فیصلوں کی بنیاد بنی۔ ایزابیلا کیسٹائل کی بادشاہت میں، جو اب اسپین کا ایک حصہ ہے، میڈرکل کے قصبے میں 1451 عیسوی کو پیدا ہوئی۔ نوجوانی میں اس کی سخت مذہبی تربیت ہوئی اور وہ ایک کٹر کیتھولک بن گئی۔ اس کا سوتیلا بھائی ہنری چہارم 1454 عیسوی سے اپنی وفات کے سن 1474 عیسوی تک کیسٹائل کا بادشاہ رہا۔ تب اسپین کی بادشاہت کا وجود نہیں تھا، اس کے بجائے اسپین کا موجودہ علاقہ 4 بادشاہوں میں تقسیم تھا۔ پہلا کیسٹائل جو سب سے بڑی بادشاہت تھی، دوسرا اراگون جو موجودہ اسپین کے شمالی مشرقی علاقے پر مشتمل تھا، تیسرا غرناطہ جو جنوب میں واقع تھی، اور چوتھا ناواری جو شمالی علاقے جات پر محیط تھی۔ 1460 عیسوی کی دہائی کے اواخر میں ایزابیلا جو کیسٹائل کی تخت کی وارث تھی، یورپ کی امیر ترین وارث تھی۔ متعدد شہزادوں نے اس سے شادی کی درخواست کی۔ اس کے سوتیلے بھائی ہنری چہارم کی خواہش تھی کہ اس کی شادی پرتگال کے بادشاہ سے ہو۔ 1469 عیسوی میں جب وہ 18 برس کی تھی، ایزابیلا نے انحراف کیا اور بادشاہ ہنری کی مخالفت کے باوجود فرڈینینڈ سے شادی کر لی، جو اراگون کے تخت کا وارث تھا۔ اس سرکشی پر برانگیختہ ہو کر بادشاہ ہنری نے اپنی بیٹی حوانا کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ تاہم ہنری کی وفات کے بعد 1474 عیسوی میں ایزابیلا نے کیسٹائل کی تخت پر اپنا حق جتایا۔ حوانا کے حامیوں کو یہ منظور نہیں تھا، سو خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ فروری 1489 عیسوی تک ایزابیلا کی فوجوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اراگون کا بادشاہ جان دوم اسی برس فوت ہوا اور فرڈینینڈ اراگون کا بادشاہ بن گیا۔ فرڈینینڈ اور ایزابیلا کی اسپین کے بڑے علاقے پر حکمرانی تھی۔ اصولی طور پر اراگون اور کیسٹائل کی بادشاہتیں الگ الگ رہیں اور ان کے حکومتی اداروں کا انتظام بھی جدا رہا، لیکن عملی طور پر فرڈینینڈ اور ایزابیلا تمام فیصلے اکٹھے کرتے تھے اور اپنی اہلیت کے مطابق اسپین کے مشترکہ حکمرانوں کے طور پر حکومت کرتے تھے۔ ان مشترکہ حکمرانی کے 25 برسوں میں اس کی بنیادی حکمت عملی یہ رہی کہ ایک مضبوط بادشاہت کے جھنڈے تلے متحد ہسپانوی بادشاہت قائم کی جائے۔ ان کا پہلا منصوبہ غرناطہ کو فتح کرنا تھا۔ یہ واحد علاقہ تھا جو مسلمانوں کے زیر تسلط تھا۔ 1481 عیسوی کو جنگ کا آغاز ہوا۔ جنوری 1492 عیسوی کو یہ اختتام پذیر ہوا۔ فرڈینینڈ اور ایزابیلا کو مکمل کامیابی حاصل ہوئی۔ غرناطہ کی فتح کے بعد اسپین کی سرحدیں اتنی وسیع ہو گئیں جتنے کہ یہ آج ہیں۔ ناوارے کی بادشاہت کو 1512 عیسوی میں الزبیتھ کی وفات کے بعد اپنی قلمرو میں شامل کر لیا گیا۔ اپنے دور کے آغاز میں ہی فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے ہسپانوی تحقیقاتی ادارے کی بنیاد رکھی۔ یہ جج، جیوری، وکیل استغاثہ اور پولیس کے جاسوسوں کا ایک اشتراک تھا۔ یہ ادارہ اپنی سزاؤں کی شدت اور اپنی کارروائیوں کی ایک طرفگی کے باعث خاصا بدنام تھا۔ ملزمان کو اپنے الزامات کی تردید اور اپنی صفائی کا موقع یا تو دیا ہی نہ جاتا یا پھر ناکافی دیا جاتا۔ انہیں اپنے خلاف عائد الزامات کا ثبوت بھی پیش نہ کیا جاتا، حتیٰ کہ انہیں الزام کنندہ سے بھی متعارف نہ کروایا جاتا، اور جو ملزمان خود پر عائد الزامات کی تردید کرتے ان پر شدید ایذا رسائی کی جاتی، حتیٰ کہ وہ اعتراف جرم کر لیتے۔ ایک محتاط انداز کے مطابق کم از کم اس ادارے کے قیام کے بعد ابتدائی 20 برسوں میں 2000 افراد کو باندھ کر زندہ جلا دیا گیا، جبکہ اس سے کئی زیادہ افراد کو دیگر سزائیں دی گئیں۔ اس تحقیقاتی ادارے کا سربراہ ایک انتہائی متعصب راہب ٹامس ڈیکور کیمادا تھا، جس کے سامنے ایزابیلا خود اپنے اعتراف گناہ کیا کرتی تھی۔ اگرچہ یہ ادارہ پوپ کے زیر تحت تھا، لیکن حقیقتاً اس کا انتظام بادشاہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس ادارے کا ایک مقصد تو مذہبی اجارہ داری کو مستحکم کرنا تھا
اور کچھ بادشاہت کے خلاف پیدا ہونے والی سرکشی کو دبانا تھا۔ انگلستان میں جاگیردار نواب ہمیشہ بادشاہت کے اختیارات میں مزاحم ہونے کے درپے رہتے تھے۔ کبھی ہسپانوی جاگیردار بھی طاقتور تھے، لیکن ہسپانوی بادشاہ اس ادارے کو ان خودسر جاگیرداروں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور یوں وہ ایک مطلق العنان اور مضبوط بادشاہت کی استواری کے اہل تھے۔ وہ اس ادارے کو اہل کلیسا پر اپنی گرفت کو مستحکم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ تاہم اس ادارے کا بنیادی ہدف وہ لوگ ہوتے جن پر مذہبی سرکشی کا الزام ہوتا، خاص طور پر یہودی اور مسلمان جو بظاہر کیتھولک بن جاتے لیکن چوری چھپے اپنے سابقہ مذہب کی عبادات کا اہتمام کرتے۔ ابتدا میں یہ ادارہ اعتراف کرنے والے یہودیوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، تاہم 1492 عیسوی میں متعصب تارکمادہ کے اصرار پر فرڈیننڈ اور ایزابیلا نے ایک فرمان جاری کیا کہ تمام ہسپانوی یہودی یا عیسائیت قبول کر لیں یا اپنی املاک کو یہیں چھوڑ کر 4 ماہ کے اندر ملک سے چلے جائیں۔ 2 لاکھ کے قریب آباد یہودیوں کے لیے یہ فرمان ایک ہولناک سانحہ تھا۔ متعدد کسی محفوظ مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی مر کھپ گئے۔ اسپین سے ملک کے انتہائی جفاکش اور مشتاق تجار اور فنکاروں کی ایک بڑی تعداد کے اخراج نے شدید معاشی بحران پیدا کیا۔ جب غرناطہ پر قبضہ ہوا تو امن معاہدے کے تحت یہ طے ہوا کہ اسپین میں رہنے والے مسلمان اپنی مذہبی عبادات کی ادائیگی میں آزاد ہیں، لیکن ہسپانوی حکومت نے جلد ہی اس معاہدے کو منسوخ کر دیا۔ موروں نے بغاوت کی، لیکن اس بغاوت کو کچل دیا گیا۔ 1502 عیسوی میں اسپین میں رہنے والے مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ عیسائیت اختیار کریں یا ملک چھوڑ دیں، وہی صورتحال جو 10 سال پہلے یہودیوں کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ ایزابیلا ایک کٹر کیتھولک تھی، تاہم اس نے اپنی راسخ العقیدگی کو کبھی ہسپانوی قومیت پرستی کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا۔ اس نے فرڈیننڈ کے ساتھ مل کر کامیابی کے ساتھ بھرپور کاوش کی کہ اسپین میں کیتھولک کلیسا کا انتظام پوپ کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ میں آ جائے، اور یہی وجہ ہے کہ 16ویں صدی میں پروٹسٹنٹ اصلاح اسپین میں چندان سرایت نہیں کر پائی۔ ایزابیلا کے دور کا سب سے اہم واقعہ کرسٹوفر کولمبس کا نئی دنیا کو دریافت کرنا تھا۔ کولمبس کی مہم کے لیے کیسٹائل کی بادشاہت نے مالی معاونت کی، تاہم یہ قصہ فرضی ہے کہ اس مہم کو مالی امداد مہیا کرنے کے لیے ایزابیلا نے اپنے زیورات گروی رکھ دیے تھے۔ 1504 عیسوی میں ایزابیلا فوت ہوئی۔ اپنی زندگی میں اس نے ایک بیٹے اور 4 بیٹیوں کو جنم دیا۔ بیٹا جوانی میں چل بسا، جبکہ اس کی بیٹیوں میں سب سے معروف ہوانا ہوئی۔ فرڈیننڈ اور ایزابیلا نے ہوانا کی شادی فلپ اول سے کی، جو آسٹریا کی شہنشاہ کا بیٹا اور برگنڈی کی بادشاہت کا وارث بھی تھا۔ اس غیر معمولی شاہی شادی کے نتیجے میں ایزابیلا کے نواسے چارلس پنجم کو پوری تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت وراثت میں ملی۔ وہ مقدس رومی شہنشاہ کے طور پر بھی منتخب ہوا اور اپنے دور کے تمام یورپی بادشاہوں میں سب سے امیر اور طاقتور آدمی تھا۔ جن علاقوں پر اس نے حکومت کی ان میں اسپین، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، اٹلی کا بیشتر حصہ اور فرانس کے چند حصے، چیکوسلوواکیا، پولینڈ، ہنگری، یوگوسلاویا اور اس کے علاوہ مغربی کرہ کا ایک بہت بڑا حصہ بھی شامل تھا۔ چارلس پنجم اور اس کا بیٹا فلپ دوم پرخلوص کیتھولک تھے، جنہوں نے اپنے طویل دور اقتدار میں اس نئی دنیا کی دولت کو شمالی یورپ میں پروٹسٹنٹ ریاستوں کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کیا۔ اس طور فرڈیننڈ اور ایزابیلا کے زیر انتظام ہونے والی اس شادی نے ان کی وفات کے قریب 1 صدی کے بعد یورپ کی تاریخ میں گہرے اثرات مرسب کیے۔ میں اب فرڈیننڈ اور ایزابیلا کے اثرات اور کامیابیوں کو اجمالاً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی مشترکہ کاوشوں سے وہ اسپین کی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی سرحدیں 5 صدی قبل تک جوں کی توں قائم رہیں۔ انہوں نے اسپین میں ایک مطلق العنان بادشاہت استوار کی۔ موروں اور یہودیوں کے اخراج کے نہ صرف ان جلاوطنیوں پر بلکہ خود اسپین پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے، جبکہ اس کی مذہبی راسخ العقیدگی اور عدالت احتساب نے اسپین کے مستقبل کی تمام تاریخ پر اپنے اثرات چھوڑے۔ آخری نقطے پر گفتگو ہونا چاہیے۔
سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدالت احتساب نے اسپین کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ 1492 کے بعد کی صدیوں میں مغربی یورپ کے بیشتر حصے میں بے پایہ ذہنی اور سائنسی ترقی ہوئی، جبکہ اسپین اس سے محروم رہا۔ ایسے معاشرے میں جہاں کسی قسم کی انحراف پسندی فکر انسان کو عدالت احتساب کے توسط سے شدید جانی خطرے سے دوچار کر سکتی تھی، یہ امر باعث تعجب رہ جاتا ہے کہ وہاں حقیقی فکر پروان نہیں چڑھی۔ دیگر یورپی ممالک میں اختلاف رائے کی کچھ آزادی بہر کیف رہی۔ اسپین میں عدالت احتساب سے فقط راسخ العقیدہ کیتھولک فکر ہی کی گنجائش چھوڑ دی، اور پھر 1700 تک باقی مغربی یورپ کے مقابلے میں اسپین ذہنی طور پر ایک پسماندہ ملک تھا، اگرچہ اس امر کو 5 صدیاں گزر چکی ہیں کہ جب فرڈیننڈ اور ایزابیلا نے عدالت احتساب قائم کی تھی، اور اس عدالت کو تمام ہوئے 150 سال بیت چکے ہیں۔ اسپین ہنوز خود کو اس کے اثرات سے آزاد نہیں کر سکا۔ مزید یہ کہ کولمبس کی مہم کے لیے ایزابیلا کی مالی معاونت سے یہ بات یقینی ہو گئی کہ جنوبی اور وسطی امریکہ ہسپانوی کالونیز بن جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عدالت احتساب کے بشمول ہسپانوی تمدن اور ادارے مغربی کرے کے ایک بڑے حصے پر قائم ہوئے تھے۔ یہ امر باعث تحیر نہیں ہے کہ جس طرح بیشتر مغربی یورپ کے مقابلے میں اسپین ذہنی طور پر پسماندہ رہا، اسی طور جنوبی امریکہ میں ہسپانوی کالونیز بھی شمالی امریکہ میں برطانوی کالونیز کی نسبت کم ترقی یافتہ تھیں۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے ایزابیلا کو کس درجے پر شمار کرنا چاہیے، یہ بات زیر غور رہنی چاہیے کہ کیا یہ تمام واقعات اس کے بغیر ممکن تھے؟ یہ درست ہے کہ اسپین میں مجاہدانہ جذبہ خوب طاقتور تھا، جس کی وجہ 700 برسوں پر محیط جزیرہ نما آئیبیریا کو مسلمانوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی جدوجہد تھی۔ تاہم 1492 میں جب یہ جدوجہد اپنے اختتام کو پہنچی، اسپین کو آگے بڑھنے کے لیے مخصوص راہبوں کا انتخاب کرنا تھا۔ یہ فرڈیننڈ اور خاص طور پر ایزابیلا ہی تھی جس نے اسپین کو غیر لچک پذیر مذہبی کٹر پسندی کی طرف موڑا۔ اس کے اثرات کے بغیر یہ ممکن ہوتا کہ اسپین اپنی کثرت مذاہب سے برا معاشرہ بن جاتا۔ ایزابیلا کا انگلستان کی معروف ملکہ الزبتھ اول سے موازنہ کرنا بالکل فطری بات ہے۔ الزبتھ ایزابیلا جیسی ایک قابل عورت ہے۔ اپنی نسبتاً زیادہ رحم دلانہ اور بردبارانہ پالیسیوں کے باعث وہ ایک زیادہ قابل تحسین فرمانروا ثابت ہوئی ہے، لیکن اس میں ایزابیلا جیسی جدت طبع نہیں تھی، نہ ہی اس کے کسی اقدام نے اتنے گہرے اثرات پیدا کیے کہ جو ایزابیلا کی عدالت احتساب کے قیام سے ظاہر ہوئے۔ ایزابیلا کی چند پالیسیاں تو قطعی مکروہ تھیں، لیکن تاریخ میں چند ہی بادشاہوں کے اس قدر دور رس اثرات ظاہر ہوئے جو ایزابیلا کے تھے۔